الرحیم۔ اصل بات سے میں ہوں اقبال انجوا۔ پاکستان میں اس وقت جو سیاسی ڈرامہ چل رہا ہے، نہ یہ نیا ہے، نہ یہ متاثر کن ہے، اور نہ اس سے کوئی تبدیلی آئے گی۔ یہ ڈرامہ اور اس کا اسکرپٹ اتنا پرانا ہے کہ معمولی سی بھی سیاسی شعور رکھنے والا اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ ماضی کی طرح دور حاضر میں بھی مقبول ترین سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے جس حد سے بھی گزرنا پڑے پرواہ نہیں۔ سیاسی جماعت کو دیوار سے لگانے کے لیے کارکنوں کی گرفتاری، ان پر خطرناک کیسز، ان پر دہشت گردی، مذہبی نفرت، ملک سلامتی کا دشمن جیسے الزامات لگا کر ان کو اور ان کے اہل خانہ کو سزائیں دے کر ان کو خوف دلایا جائے، ان کو مارا جائے، اغوا کیا جائے اور پھر پارٹی سے الگ کیا جائے، ایک نئی سیاسی جماعت بنائی جائے، پھر اس سے پرانا بیانیہ کو دہرایا جائے، عوام کو بیوقوف بنایا جائے، پرانا چورن نئی پیکنگ میں ڈال کر بیچا جائے، اور پھر یہ کہا جائے کہ یہ مقبول نہیں تھی، عوام کو گمراہ کیا جائے، اور پھر سے تقسیم کا فارمولہ استعمال کر کے ملک کو سیاسی عدم استحکام کی دلدل میں پھنسا دیا جائے۔ یہ اسکرپٹ نیا نہیں، بس فرق یہ ہے کہ ماضی کی سیاسی جماعتیں کمزور یا ان کے لیڈر رہنما ڈیل کر جاتے، جھک جاتے، بک جاتے اور طاقت کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر جاتے، جس کی وجہ سے اتنا زیادہ شور نہیں پڑتا تھا اور آسانی سے میڈیا کے اندر بھی اپنا تسلط قائم کر کے عوام کو بیوقوف بنا دیا جاتا تھا۔ مگر اس بار ان کا مقابلہ ایم کیو ایم سے، پی پی سے، پی ایم ایل این سے یا کسی دوسری کمزور مفاد پرست سیاسی جماعت سے نہیں، بلکہ ایک نظریہ رکھنے والے، ایک سوچ رکھنے والے، ایک ویژن رکھنے والے، نہ جھکنے والے، نہ بکنے والے، عوامی بولی بولنے والے، پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں سیاسی، سماجی، فلاحی، انسانی ہمدردی کی شہرت رکھنے والے ہیرو کے نام سے جانے جانے والے عمران خان سے تھا، جس کو خریدنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ جب وہ بکتا نہیں، جھکتا نہیں، تو پھر اس کی جماعت کو، پارٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے فسطائیت کی، ظلم کی، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی نئی تاریخ رقم کی گئی جو تاحال جاری ہے۔ ماضی کی طرح بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، حکومت، میڈیا یا سب کو ایک رسی سے باندھ کر ان کے ضمیروں کو تو خریدا گیا، مگر سوشل میڈیا کا جو سونامی تھا اس کے آگے باندھنا ان کے بس سے باہر ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کے چہروں سے وہ بھیانک نقاب اتر گئے اور اندر سے خوفناک شکلیں سامنے آئیں، جس سے عام آدمی آگاہ ہو گیا اور اب وہ پرانا چورن نئی پیکنگ میں خریدنے سے انکار ہو گیا۔ شعور، سمجھ اور آگاہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور بدبخت ہے وہ جو اس نعمت سے محروم ہے، اور جو محروم ہے وہ پھر میاں نواز شریف بنتا ہے، جو اپنی طرح عوام کو بھی اندھا بہرا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو پھر سے اقتدار کی کرسی پہ بٹھانے کے لیے وہی پرانی ایکٹنگ کرنے کی کوشش کی، مگر اس بار سٹیج بھی خالی رہا اور ڈائیلاگ بھی بے اثر رہے۔ عوام نے ڈرامہ دیکھنے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ اسے بری طرح فلاپ کر کے اپنے شعور کی بیداری کا ثبوت دیا۔ ماضی کی طرح دور حاضر میں بھی پی ٹی آئی کو زبردستی توڑ کر اسے 2-3 سیاسی بچونگڑے نکالے گئے، مگر وہ بچونگڑے بھی میدان سیاست میں پاکستان کرکٹ ٹیم ہی ثابت ہوئے۔ یہ سچ ہے کہ ہمیشہ ایک سا وقت بھی نہیں رہتا اور ہر بار بار گنے سے ایک جیسا میٹھا جوس بھی نہیں نکلتا، اور اگر کسی چیز کو بہت بار بہت زیادہ عرصہ استعمال کیا جائے تو وہ زہر بھی بن جاتا ہے۔ لگتا ہے 76 سالوں سے پاکستان کے اندر جو سیاسی بریانی بیچی جا رہی تھی وہ اب زہر بن چکی ہے، جس کو ہضم کرنا اب مشکل ہو گیا ہے۔ میڈیا، بیوروکریسی، سیاسی اسٹیبلشمنٹ کے اندر میر جعفر اور میر صادق کا ہونا کوئی نئی بات نہیں، مگر عدلیہ کے اندر جس طرح سے کھیل چل رہا ہے، رات کو دن اور دن کو رات کہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اس سے یہ واضح ہے کہ
اس سے یہ واضح ثابت ہوتا ہے کہ انصاف کا قتل اصل میں انسانیت کا قتل ہے، اور جہاں انسانیت نہ ہو وہاں پھر ہجوم اور تباہی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ انصاف ہو تو ہجوم میں بھی رہا جا سکتا ہے، اور اگر انصاف نہ ہو تو پھر تہذیب بھی برباد ہو کر تاریخ کا سیاہ ترین باب بن جاتی ہے۔ پاکستان کے مقتدر حلقوں نے اگر اسی روش کو جاری رکھا تو پھر ملک کا تماشا تو بن سکتا ہے، ملک نہیں بن سکتا۔ اقبال جنجوع کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔